بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہم باب البر والصلۃ اس کی حدیث نمبر 11 پڑھنے جا رہے ہیں. اس کے راوی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو شورا پکائے تو اس کا پانی زیادہ کر لے اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھ. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اپنی صحیح مسلم کے اندر بیان کرتے ہیں. اب ہمسائے ان کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ ہمسائے کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے. اس کو پڑھنے سے قبل میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ ہماری شرارتوں سے محفوظ ہے. کیا وہ ہماری پہنچائی جانے والی پریشانیوں سے محفوظ ہے؟ کیا وہ ہمارے ہاتھ سے محفوظ ہے، ہماری زبان سے محفوظ ہے، ہمارے افعال، ہمارے فعل، ہمارے کام ان تمام چیزوں سے محفوظ ہے؟ اگر تو آپ کی زبان آپ کے کاموں سے، آپ کے افعال سے، آپ کے کردار سے وہ محفوظ ہے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جب کوئی گھر میں سالن پکائے تو شوربہ زیادہ بنا لے اور اس شوربے میں سے اپنے ہمسائے کو بھی دے. اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے ہمیشہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے ہمیشہ ہمسائے کے متعلق وصیت فرمائی، یہاں تک کہ مجھے یہ ڈر تھا، گمان یہ تھا کہ کہیں ہمسایہ جو ہے وہ وراثت کا حقدار نہ بن جائے. اتنا اس کا احترام، اتنی اس کی عزت، اس کے ساتھ شفقت، ادب، احترام، محبت، لین دین، یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دائرہ دی ہے اس کے اندر رہ کر کے ہونے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان تھا کہ کہیں پہ جو ہمسایہ ہے وہ وراثت کا حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے. اور اسی طرح مشکات المصابیح کے اندر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن وہ نہیں ہے جو اپنا پیٹ بھر کے سوتا ہے اور اس کا جو ہمسایہ وہ بھوکا ہے. تو آپ دیکھیں آپ کے آس پاس پڑوس میں کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی لاغر ہے، کوئی معذور ہے اور وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا کھانا کھانے کی، پکانے کی، تو آپ اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ ضرور اس کے لیے وقف کریں، اس کو تحفہ دیں. اور یہ کبھی بھی بات ذہن میں نہ لے کے آئیں کہ میں نے شورا بنایا ہے یا میں نے آج دال بنائی ہے یا کوئی سبزی ایسی بنائی ہے جو ہمارے دل میں یہ ہے کہ فلاں جو ہے اس کو پسند نہیں کرے گا. کبھی یہ چیز ذہن میں نہ لے کے آئیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے حسب استطاعت آپ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ضرور وقف کریں. اسی طرح اگلی جو روایت ہے اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے کہ کسی انسان کی پردہ پوشی کرنا، اس کے جو برے اعمال ہیں، برے حرکتیں ہیں، برا کردار ہے اس کو چھپانا، لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کرنا، واضح نہیں کرنا، بلکہ اس کو چھپانا ہے. اور اسی طرح مسلمان کی جو مدد ہے وہ کرنا. مدد کے متعلق شاید ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. یہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اللہ مدد کرے تو آپ اپنے آس پاس رہنے والے دوست احباب عزیز و اقربا کی ضرور مدد کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور فرمائے گا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں، گلی محلے میں
گھر میں کسی عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی فرد کسی تنگی میں مبتلا ہے، وہ مقروض ہے، قرضہ اتار نہیں سکتا، تو آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کی اس تنگی کو دور کریں، اس نیت سے کہ کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری تنگی کو دور کرے گا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی طالب علم ہے، وہ کتابیں افورڈ نہیں کر سکتا، آپ اس کو کتابیں گفٹ لے کر دیں۔ دیکھتے ہیں کسی کے پاس شوز نہیں، بیگ نہیں، وردی نہیں، کوئی بھی چیز کم ہے، جو اسکول، کالج، یونیورسٹی کوئی بھی اس کے پاس چیز نہیں ہے، تو آپ اس کو وہ چیز ضرور گفٹ کریں، اور اس انداز سے کریں کہ وہ بندہ اپنی اس کے اندر جو انسلٹ محسوس نہ کرے۔ آپ اس کو بڑے ہی احسن طریقے کے ساتھ نام لے کے، بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی بول کے اس کو کہیں کہ بھائی یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے آپ کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور خوش ہوگا۔ تو کل قیامت والے دن جو ظاہر سی بات ہے، ہر انسان وہاں پہ پریشان ہوگا، تنگ دست ہوگا، تو اللہ انشاءاللہ ضرور ہماری تنگیوں کو دور فرمائے گا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، یعنی کہ جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے، تنگ دست ہے، مجبور ہے، کچھ بھی ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پہننے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ جوتا ہے، یا وہ کسی اور معاملے کی وجہ سے تنگ ہے، تو آپ اس کی تنگی کو دور کر کے آسانی فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے لیے قیامت والے دن آسانی فرمائے گا۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جو شخص کسی مسلمان پر پردہ ڈالے، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالے گا، اور اللہ بندے پردہ ڈالے گا۔ پردے سے مراد، آپ مثال کے طور پر کسی کو دیکھتے ہیں چوری کرتے ہوئے، تو آپ اس کو تنہائی میں روکیں کہ بھائی یہ کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو آپ اس کو بولیں کہ بھائی بہن یہ کام جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، نہ کہ آپ اس گناہ کو سوسائٹی کے اندر مشہور و معروف کریں، لوگوں کو بتائیں، اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیں، اس لیے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گناہوں کے اوپر دنیا اور آخرت کے اندر پردہ ڈالے گا۔ تو کسی کے بھی گناہ کا آپ کا علم ہو، اس کو مشہور کرنے کی بجائے اس کے اوپر پردہ ڈالیں، اپنی زبان جو ہے وہ قابو میں رکھیں، نہ کہ لوگوں کو بتائیں۔ جتنا آپ دنیا کے اوپر لوگوں کی پردہ پوشی کریں گے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی بھی اتنی ہی پردہ پوشی کرے گا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی بات کہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ مسلمان بھائی جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جو بھی پریشان ہے، تنگ دست ہے، مجبور ہے، مقروض ہے، یا وہ کوئی چیز دے نہیں سکتا، تو آپ اس کی ضرور ہیلپ کریں، صرف اس نیت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہتر کام یہ ہے کہ تو اپنے مومن بھائی پر خوشی داخل کرے، یا اس کی طرف سے قرض ادا کرے، یا اسے روٹی کھلائے۔ اس کو کسی بات پر خوش کرنا، تحفہ دے کے خوش کرنا، اس کی کسی تنگ دستی کو دور کر کے خوش کرنا، اس کے ساتھ کسی اچھی جگہ پر اس کے ساتھ آنا جانا جس سے اس کو وہ خوشی کا اظہار کرے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا قرض ادا کرنا، اگر وہ اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا، تو آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو اپنے بھائی کا قرض بھی دور کریں، آپ اتار دیں اس کا قرض۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کو روٹی کھلا دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عمل جو ہے وہ بڑا ہی محبوب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اللہ ان غلطی کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اور ہمارا یہ قدم اٹھانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔